اگر تم میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں، اگر تم میری نہیں بنی تو میں تمہیں کسی کا بھی نہیں بننے دوں گا۔ جناب علی، لودرا میں نوجوان نے پولر میں گھس کر نئی نویلی دلہن کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ وہ دلہن جس کی بارات آئی بیٹھی تھی، باراتی انتظار کر رہے تھے، دلہا انتظار کر رہا تھا کہ چند ہی منٹس میں، چند ہی گھنٹوں میں دلہن میرے پاس ہوگی اور ہم بارات لے کر گھر واپس روانہ ہو جائیں گے۔ لودرا میں یہ افسوسناک واقعہ کیوں پیش آیا، تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ شیخ مدثر محبوب اس نوجوان کا نام ہے، جس کا واٹس ایپ پہ آخری سٹیٹس تھا کہ اگر تو نہ ہوا میرا۔ اب اس سٹیٹس کے پیچھے سٹوری ہے کیا؟ جناب علی، یہ نوجوان جو مدثر ہے، نئی نویلی دلہن کے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ شادی کرنا چاہتا تھا، پسند کرتا تھا، لیکن گھر والوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس نوجوان کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں دونوں گھرانے۔ جو لڑکی والے ہیں ان لوگوں نے شاید رشتے کے بارے میں ان کو نہیں بتایا ہوا تھا، اچانک اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا، اور یہ نوجوان چاہتا تھا اپنی اس کزن کے ساتھ شادی کرنا۔ اب لڑکی والوں نے پہلے ہی اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں طے کیا ہوا تھا، تو کیوں وہ ایک رشتہ توڑ کر، یعنی ایک رشتہ ختم کر کے اس نوجوان کے ساتھ شادی کرتے؟ ماں باپ بہتر جانتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کہاں کرنی ہے، بیٹے کی شادی کہاں کرنی ہے۔ ماں باپ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اپنی بیٹی کا رشتہ اس نوجوان کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ اب جناب یہ نوجوان تیش میں آ گیا کہ اگر تم میری نہ ہوئی میں تمہیں کسی کا نہیں بننے دوں گا، اور ہاں اگر تم مجھے نہ ملی تو نہ تم رہو گی نہ میں رہوں گا، ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کو ختم کر لیں گے۔ یعنی اس طرح کے سٹیٹس یہ نوجوان اپنے واٹس ایپ پر لگا رہا تھا۔ اب جناب مہندی کا فنکشن اس نئی نویلی دلہن کا بڑے اچھے طریقے سے طے پا گیا۔ بارات والے دن یہ گھر سے نکلی، اپنے ماں باپ کو مل کر، اپنے بہن بھائیوں کو مل کر، اپنے عزیز و اقارب کو مل کر پولر کہ آج ہماری بیٹی دلہن بننے جا رہی ہے اور آج چند ہی گھنٹوں بعد ہماری بیٹی کی رخصتی ہو جائے گی۔ یاد رہے دلہن کی عمر 20 سال ہے۔ ماں باپ سب رشتہ دار شادی ہال پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہیں بیٹی نے آنا ہے اور یہیں سے بیٹی کی رخصتی ہو جائے گی۔ اور دوسری جانب بارات بھی آن بیٹھی ہے، دلہا بھی آ بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ اچانک اس افسوسناک واقعے کی خبر ملی کہ دلہن جس پولر میں تیار ہونے گئی تھی، اس پولر میں ایک نوجوان نے گھس کر نئی نویلی دلہن کو، جو کہ دلہن بن چکی تھی، بس وہاں سے نکلنا تھا، شادی ہال میں آنا تھا، رخصتی ہونی تھی، وہ سب کچھ گھر والوں کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ جناب علی، اس نوجوان کے پاس ایک چھری تھی، چھری کے ذریعے اس نے آگے بڑھ کر اس نوجوان لڑکی کو ختم کیا۔ پھر اس کے بعد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، سما نیوز کے مطابق اس نوجوان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، لیکن مختلف چینل سے میں نے دیکھے ان کے مطابق یہ نوجوان اس وقت شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ یعنی اس نے سب سے پہلے اس نئی نویلی دلہن کو ختم کیا جس سے یہ محبت کرتا تھا، پھر اس کے بعد اس نے اسی چھری سے اپنے آپ کو بھی زخمی کر لیا، یعنی اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس فوری موقع واردات پر پہنچ گئی ہو اور اس نوجوان کو ریسکیو کے ذریعے ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا ہو۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں اس ماں باپ پر کیا بیت رہی ہوگی، جن کی بیٹی دلہن بننے جا رہی تھی، جن کی بیٹی دوسرے گھر جا رہی تھی شادی کے بعد، لیکن اس گھر میں، جس گھر میں خوشیاں تھیں، جس گھر میں ڈھول بجائے جا رہے تھے، جس گھر میں لائٹیں لگی ہوئی تھی، مہمان آئے ہوئے تھے، بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے، اچانک وہ گھر صفے ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی جس گھر میں بارات آئی اسی گھر سے جنازہ اٹھایا گیا اس نئی نویلی دلہن کا۔ آج کل کے نوجوانوں میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جنونیت یہ کیا ہے، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ اس طرح کا ہرباز مائیں گے، یعنی اس طرح کی حرکات کریں گے۔ اگر لڑکی کو کوئی اعتراض ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو شادی کے لیے رضامندی کا اظہار نہ کرتی کہ ٹھیک ہے ابا جان آپ جہاں کہہ رہے ہیں میں راضی ہوں۔ لڑکی راضی تھی تو ماں باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اگر وہ راضی نہ ہوتی تو پولر نہ جاتی، اگر وہ راضی نہ ہوتی تو مہندی کا فنکشن ہونے ہی نہ دیتی۔ لیکن کیا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ میرے ماں باپ نے جہاں رشتہ طے پایا ہے بالکل ٹھیک طے پایا ہے۔ اب جناب اس حربے کے بعد اس نوجوان کے تو ماں باپ کا فیصلہ واقعی بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے اس نوجوان کے بارے میں، یہ نوجوان کیسا ہے، اس کا رہن سہن، بیٹھنا، اس کی گیدرنگ، اس کا اپنا لائف سٹائل کیسا ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس واقعے پر سوشل میڈیا پر کافی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ اس نوجوان کے اس عمل کے بارے میں رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ اور اس حد تک نوجوانوں کا چلے جانا، یہ 18 سے لے کر 22، 23، 24 سال کی ایج ویسی بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں نوجوانوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بھی یا غلط۔ یعنی تیش میں آ کر، غصے میں آ کر آپ کچھ نہ کچھ کر تو دیتے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ آپ کو ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔
اب اگر یہ نوجوان نہ بچا تو اس نے اپنے ماں باپ کو بھی پریشان کر دیا، یعنی ان کو بھی اولاد سے محروم کر دیا، اور جن کی نئی نویلی دلہن تو پہلے ہی جا چکی ہے، یعنی ان کو پہلے ہی وہ ایک بیٹی سے محروم کر چکا ہے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ